everybody. آپ لوگوں سے مجھے بتایا گیا جب میں یہاں پہ آیا, مائک تھوڑا قریب کر لیتا ہوں, پیچھے والوں کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہوگی مگر وہ خود ہی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے, کیونکہ میرے خیال سے جو ایک بولتے ہیں اسپٹ زون, دنیا میں جو لوگ آگے جاتے ہیں وہ اسپٹ زون میں ہوتے ہیں. اسپٹ زون سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جب اسپیکر بات کر رہا ہو تو اس کے منہ کا تھوک جو ہے لیکن جو اسپٹ زون سے باہر ہوتے ہیں وہ چاہے جتنے پیشنیٹ ہو ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی. میں چاہے گلے پھاڑ کے بات کروں گا. تو فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ all the people who had the courage to stand at the front, although I don't spit, but you are in the spit zone. ٹھیک ہے, تو بہت مبارک ہو آپ کو. اور پیچھے والوں کے لیے اگلے جو اسپیکر آئے تو اس پہ کوشش کیجیے کہ آپ آگے آ جائیں تاکہ آپ بھی کچھ بینیفٹ کر سکیں. ٹھیک ہے جی, بیکاز فرسٹ رو اچھا اوکے گڈ, اچھا اوکے alright, good stuff. Anyway, I was trying to give a message. The message is that the front row is not reserved for anybody. The front row is reserved for the early comer. جو جلدی آئے گا, وہ کہتے ہیں نا اردو میں مثال ہے, کیا بولتے ہیں وہ, نہیں وہ جو ارلی برڈ کیچ, انگریزی کی مثال ہے, ارلی برڈ کیچز دا ورم, رائٹ, جو وہ اسی کو ملتا ہے جو ارلی آتا ہے. ٹھیک ہے, اینی وے, سو یہ میرے لیے نہیں ہے, بٹ فرسٹ آف آل آئی تھنک آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ آل آف یو, بیکاز جو میں یہاں سے کھڑے ہو کے جو مجھے ویو مل رہا ہے, بلکہ مجھے وہ صاحب جو پیچھے ایک داڑھی والے پیچھے کھڑے وہ بھی مجھے انگیج نظر آ رہے ہیں. آپ جو پیچھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اچھا, جو صاحب سب سے پیچھے کھڑے ہیں, جن جو میں نے بولا ہے داڑھی والے ہیں, وہ پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ کو بول رہا ہوں, ایون یو لوکنگ لائک ویری شارپ پرسن. ہاتھ ہلائیے, آپ کی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ نہیں بھائی, ان کے پیچھے جو پیچھے دیکھ رہے تھے اب وہ ہنس رہے ناک پکڑ کے اپنی. ہاتھ ہلائے. آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ سب سے پیچھے آپ نہیں ہے بھائی, وہ سب سے پیچھے یار وہ دیکھ نہیں رہے, اسی لیے میں کہتا ہوں جو اسپٹ زون میں ہونا بڑا ضروری ہے. ہی از لوکنگ ایٹ می, بٹ اینی وے, سو فرسٹ آف آل آئی تھنک یو آل ڈیزرو اے بگ راؤنڈ آف اپلاز. گیو یور سیلف اے بگ راؤنڈ آف اپلاز. اوکے, بیکاز ریئلی اے ویری شارپ بنچ آف پیپل, رائٹ, ویری شارپ بنچ آف پیپل. اوکے, سو یہ امپریسو بات ہے اور خوشی ہوتی ہے, رائٹ, بیکاز ایز امپلائر سم ٹائمز وین وی آر ڈیلنگ ود لاٹ آف چیلنجز, لیبر چیلنج, لیبر مطلب ناٹ لیبر ایز ان بلو کالر لیبر بٹ ورک فورس چیلنجز, اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں, خواتین حضرات جن کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے. اینی وے, سو آج ہم کچھ فرسٹ آف آل نجیب صاحب, سو آئی تھنک ہیوج کریڈٹ گوز ٹو یو اینڈ ٹو یور لیڈرشپ ٹیم ایز ویل فار اسمبلنگ سچ اے نائس گروپ آف پیپل. اینڈ آئی آلسو ہرڈ کہ ماشاء اللہ آپ سب اچھی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے بھی آئے ہوئے ہیں. اوکے, وچ از فینٹاسٹک. میرا جرنی 2-3 منٹ بات کر لیتے ہیں, کیو این اے بھی رکھیں گے, بیچ میں مائکس ہیں لوگوں کے پاس یہاں پر سوال پوچھنے کے لیے. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے گڈ. سو ول ڈو اردو انگلش مکس بات کریں گے. تو میرا جرنی لائف کا بڑا آڈ سا ہے, اینڈ آئی تھنک مے بی دیر آر سم لیسنز دیر آر built into it. I started off in what we call the regular metric system, جو پاکستان کا ایک ریگولر سسٹم ہے. اس میں سے آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں, کچھ لوگ ہیں میٹرک سے میری طرح. تو جب میں میٹرک کر رہا تھا تو میں ایک کوچنگ سینٹر میں جاتا. تو اس کوچنگ سینٹر میں جو پڑھاتے تھے انہوں نے کہا جی اس زمانے میں, آج کے میٹرک نہیں, اس زمانے میں جب اپیرنٹلی پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم بڑا بہتر ہوتا تھا, تو وہ کہتے کہ جی میٹرک جو ہے وہ کتے بلی بھی میٹرک کر سکتے ہیں, رائٹ. تو میں نے بھی کر لیا ٹھیک ہے. اینی وے, پھر میں نے انٹرمیڈیٹ کیا اور اس کے بعد دین آئی وانٹڈ ٹو گو ٹو انگلینڈ بیکاز دیٹ واز دی پاتھ آئی واز آن, اینڈ آئی واز ٹولڈ کہ جی آپ کو انگلینڈ جانے کے لیے اے لیولس کرنا پڑے گا, بیکاز آپ اگر بی کام کر کے جائیں گے تو آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی نہیں کر پائیں گے, آپ کو یونیورسٹی میں شاید ایڈمیشن نہ مل پائے. سو آئی ٹو سوئچ, آئی ٹو پیوٹ. تو اب میں نے تو او لیولس کیا نہیں تھا. سو اینی وے سم ہاؤ اینڈڈ اپ ڈوئنگ اے لیولس. اور سینٹ پیٹرکس ایک اسکول ہے, اس زمانے بہت اچھا ہوا کرتا تھا. تو وہاں پر اس زمانے میں 3 اسکولس میں اے لیولس ہوتا تھا, گرامر میں, سینٹ پیٹس میں, اور آئی تھنک نہیں سینٹ جوزف میں نہیں, لائسیم میں ہوتا تھا. لائسیم واز اے نیو اسکول ایٹ دا ٹائم. آئی ایم ٹاکنگ مے بی بفور مینی آف یو ور بورن. تو آئی واز پرابلی دا فرسٹ پرسن ہو ڈیڈ اے لیولس وداؤٹ ڈوئنگ او لیولس. ٹھیک ہے, تو اے لیولس کے بعد بڑی محنت کری وہاں پر. تو مجھے ایک پرابلم ہے لائف میں, مجھے اگر کوئی چیلنج کر دیتا ہے تو آئی ٹیک اٹ اپون مائی سیلف. اچھا, میں انٹرمیڈیٹ میں نے ٹاپ بھی کیا تھا کراچی میں, تو آئی تھاٹ آئی ایم ویری اسمارٹ. اب جب میں اے لیولس میں آیا نجیب صاحب,
تو انہوں نے آ کے میتھس کی کچھ 10 کوڈریٹک ایکویشنز لکھ دیں. اب میٹرک میں میتھس سے میرے 98% آئے تھے, لیکن جب میں نے وہ 10 کوڈریٹک ایکویشن پڑھی تو میں نے کہا یہ کون سی چائنیز ہے, یہ تو میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے. تو آئی سیڈ یار میں کہاں پھنس گیا. پھر میں نے بی کام انٹرمیڈیٹ کامرس کالج سے کیا تھا, اسے میں نے ٹاپ بھی کیا تھا. تو اکنامکس اکاؤنٹنگ تو مجھے آنی چاہیے تھی. تو اکنامکس کا پہلا ایسے آیا تو جس طرح ہمارے پاکستان کا سسٹم ہوتا ہے, میں نے جا کے سب کچھ الٹی کر دی پیپر پہ, دھنا دھن کاپیاں بھر دیں. تو میں دیکھا وہ ٹیوٹر جو ہمارے ٹیچر تھے, انہوں نے ٹک 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 کر کے بات کری, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے 5 آؤٹ آف 25 مارکس دی. تو میں کنفیوز کہ یار میں نے تو 20 پیج بھر دیے تھے, یہ 5 مارکس کیوں ملے, رائٹ. تو دیٹ واز مائی جرنی. تو اس نے کہا جی آپ کو میں نے اچھا لکھا تھا اس میں 20 مائنس 15, تو نے کہا 20 دیے بیکاز آپ نے غلطی تو کوئی بھی نہیں کری, اور 15 اس لیے کاٹ لیے بیکاز آپ نے وہ سب لکھا جو ہم نے پوچھا نہیں. تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. تبھی آئی ایم ان اے میسو زون کہ میں کدھر پھنس گیا آ کے, رائٹ. بٹ اس میں ہوا یہ ہے کہ ایک لڑکی نے مجھے یہ بول دیا کہ یار احمد صاحب آپ تو ابھی آئے ہیں, آپ یہ میٹرک انٹر ٹائپ کے بچے ہیں آپ, تو آپ جو ہے وہ اگر آپ کا C اور D گریڈ آئے گا تو دیٹ شوڈ بی گڈ انف. دیٹ واز اے سلیپ آن مائی فیس. So I had to work hard and I topped in my A levels. I went to the London School of Economics. I did my chartered accountancy. So sometimes you have to take these things as a challenge, right? تو اگر کوئی آپ کو چیلنج کرے, کوئی criticism کرے, now it's your choice. A glass will always be half full or half empty. Which is the right answer? Which is the right answer? Both are right answers. But it's your approach in life. آپ کو ہر سچویشن میں سے پازیٹیو نکالنا ہے. میں نے سم ہاؤ پہلے بائبل میں پڑھا, پھر قرآن میں ڈھونڈا اس کو. تو مجھے بتایا گیا بیکاز آئی اسپینڈ 29 years abroad, so somebody told me many years ago, maybe 20 plus years ago, کہ جی with every adversity in life comes a seed of equal and greater reward. ہر پریشانی کے ساتھ, ہر ایڈورسٹی کے ساتھ comes a seed of equal and greater reward. But most people in life, when adversity hits them, they get consumed by the adversity. Whereas they should be looking for the seed, because God has promised the seed. But Quran mein Allah ne bola, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. And in case you didn't get it, he said, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. قرآن میں بہت کم دفعہ ایک آیت کو, ایک میسج کو ریپیٹ کیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. سورہ الم نشرہ میں اللہ نے بولا ہر برائی کے ساتھ اچھائی جوڑیے. ان کیس یو forgot, indeed ہر برائی کے ساتھ اچھائی جوڑیے, یقیناً ہر برائی کے ساتھ اچھائی جوڑیے. تو اچھائی تو ڈھونڈنی پڑے گی. تو آپ میں سے کون سے لوگ چیلنجز کو اس وقت فیس کر رہے ہیں اپنی لائف میں؟ صرف 5 لوگ سچ بولتے ہیں, باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں, رائٹ. ہلو, میں تو دونوں ہاتھ اٹھاؤں گا, ٹھیک ہے نا. ہر کوئی کنگریچولیشنز. Look for the seed. Look for the seed, because there is a seed of equal or greater reward. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, right? تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے. How much time do I have? I probably have run out of my time already. Do I have time? Do I have another 5 minutes? Okay. اچھا good. اب میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے, اب تھوڑا سا آپ کو ہلکا سا موٹیویٹ کر دیا. اب آپ کو تھوڑا سا ایک الیکٹرک شاک دے دیں 220 کا 220 وولٹ کا, ٹھیک ہے. تو let me tell you something. You know, we're all, I look at a lot of sharp people here, right? But آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی امپلائی پروڈکٹیوٹی چائنا کے مقابلے میں کتنی کم یا زیادہ ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ Any number? Anybody wants to guess? 5x lower. Our employee productivity is 500 times lower than China. How about Vietnam? 700 times, 7x. Okay. اب جب آپ کی employee/labor productivity 7x اور 5x چائنا اور ویتنام سے کم ہے, تو آپ کی جو ہم بعض اوقات بولتے ہیں جی اب آؤٹ سورس کریں, کاسٹ آربیٹراج, وہ تو گیا, بیکاز کاسٹ آربیٹراج 7x تو ہے نہیں. تو اب ہم کیسے کام کریں گے؟ ہم گلوبلی ریلیونٹ کیسے رہیں گے؟ اپنے کنویں میں تو ہم جیسے بھی رہیں,
کنویں کا مینڈک جو ہے وہ اپنی کنویں کے مینڈک میں جیسے بھی رہے کوئی پرابلم, لیکن ہم دنیا 25 کروڑ کے باہر بھی ہے. میں جب یہاں پر 29 سال بعد واپس پاکستان آیا a couple of years ago, تو مجھے ایسا لگا کہ جو ساری دنیا میں لوگ اے لکھتے ہیں ہم سب کو یہاں پہ وی نظر آتا ہے, اور ایک ہوتی ہے کلیکٹیو وزڈم اور ایک ہوتی ہے کلیکٹیو اسٹوپڈیٹی, رائٹ. مثال کے طور پہ نجیب صاحب نے لکھا اے, تو میں اور حمزہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے بولا یار ہم نجیب صاحب آپ بول رہے ہیں اے لکھ, تو آپ نے بی دیا ہے. نجیب صاحب بولیں گے نہیں یار میں نے اے لکھا ہے. تو میں حمزہ کو بولوں حمزہ وی ہے کہ نہیں؟ حمزہ بولیں گے صاف صاف وی نظر آ رہا ہے یار. اب نجیب صاحب کہہ رہے ہیں میں کیا پھنس گیا میں. تو ہمیں ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. ہم روز صبح اٹھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میں, پوری دنیا میں جو 7 ارب 75 کروڑ لوگ ہیں وہ روز اٹھتے ہیں, برش کرتے ہیں, بال شاور وغیرہ لینے کے بعد بریک فسٹ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, اخبار کھولتے ہیں اور پھر بولتے ہیں آج ہم پاکستانیوں کا بیڑا غرق کیسے کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں ساری دنیا کا ایک ہی فوکس ہے کہ پاکستان کو کس طرح برباد کیا جائے. تو میں ان کو بتاتا ہوں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود اپنے لیے مکمل کافی ہیں, رائٹ. مگر اس بھنور سے باہر کیسے نکلا جائے, سوال تو یہ ہے. اب ایک سچویشن میں اگر آپ ہیں تو سچویشن سے باہر کیسے, how many of you would like to know that there is a way out? There is a way out. There's always a way out. Why? Because فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ, with every adversity in life comes a seed of equal and greater reward, right? تو جب ہم یہاں پہ آئے تو ہم کیس اسٹڈیز بلڈ کرتے رہے, اپنی کمپنی کے اندر بھی بلڈ کرتے رہے. سر ہم نے 2 سال, ہمارے بزنس کو تقریباً 2.5 سال ہو گئے. آج not 1 2 but tens of people 40-50 ہزار روپے سے جن کی سیلری اسٹارٹ ہوئی, آج 2 سال میں سے کئی سارے لوگ 4 لاکھ اور 5 لاکھ روپے بھی کما رہے ہیں. اب 2 سال میں کسی کی تنخواہ 10x تو نہیں بڑھتی نا, سب کی نہیں بڑھی, سب کی نہیں بڑھی, لیکن ہمیں وہ کیس اسٹڈیز بلڈ کرنا بڑی ضروری ہے تاکہ ہم ان کو کھڑے کر کے دکھا سکیں کہ دیکھو بھائی یہ دیکھو, اس کو دیکھو, یہ 18 سال کا تھا آج یہ 20 سال کا ہے تو آج یہ 4 لاکھ کما رہے ہیں. یہ 24 سال کا تھا آج یہ 26 سال کی لڑکی ہے, دیکھو یہ 4.5 لاکھ روپے کما رہی. تو وی ہیڈ ٹو بلڈ دوز کیس اسٹڈیز, رائٹ. اب میں آپ کو وہ کوئک میسیجز دوں گا اور بتاؤں گا کہ آپ کو وہ کرنا کیا ہے. دیکھیں اس وقت the reason Pakistanis in general, not everybody, Pakistanis in general have become globally irrelevant is because of 2 things. We have lost the plot. We have lost our understanding on 2 phrases. One is called ethics. The other one is called work ethics. How many of you know what the difference between ethics and work ethics is? Ethics is مائک پہ کھڑے ہو کر سچ بولنا. ورک ایتھکس از کہ جب مجھے ورک ایتھکس از جب مجھے یہاں پہ ٹائم دیا گیا 2:15 بجے پہنچنے کا تو میں 2:14 پہ انٹر ہو گیا. ون آف دی ایلیمنٹس آف ورک ایتھکس, ٹھیک ہے. تو ایتھکس اور ورک ایتھکس کے اب ہم آپ کو بتائیں گے وہ کیا چیزیں. اگر آپ یہ چیزیں ایتھکس اور ورک ایتھکس سمجھ جائیں گے تو آپ دنیا میں گلوبلی ریلیونٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. میں آپ کو دوسری اگزامپل دیتا ہوں. جب میں نے گریجویشن کر لی, آئی وینٹ ٹو ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز ان دا ورلڈ, تو میں اس کے بعد آرٹیکلشپ میری شروع ہوئی. جب میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی انگلینڈ میں شروع کری تو میرے ساتھ ایک میرا کالیگ تھا, اس کا نام تھا اینڈی میکسویل. تو میں اور اینڈی میکسویل گاڑی میں آڈٹ پہ جا رہے تھے, رائٹ, آڈٹ کلائنٹ پہ جا رہے تھے. تو کسی بات پہ ہم بولتے ہیں نا پاکستانی, ابے جھوٹ کیوں بول رہے ہو, بولتے ہیں نا جھوٹ کیوں بول رہے ہو, کیجولی بولتے ہیں نا. کتنے لوگ بولتے ہیں؟ جس کو آپ بولتے ہیں وہ سامنے تھپڑ مارتے ہیں آپ کے منہ پہ, ہنستا ہے نا وہ بھی, کیونکہ ہماری کانورزیشن ہے. میرے پاس اے اور وی کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. تو اینڈی اور میں جا رہے تھے تو کسی بات میں نے اینڈی کو بول دیا, اینڈی اسٹاپ لائنگ یار, وائی یو لائنگ, اسٹاپ لائنگ. جو اردو میں اس کا ابے جھوٹ کیوں بول رہے ہو والی بات. اس کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا. مجھے آج تک اس وقت میں نے کنیکٹ نہیں کیا, کچھ سالوں بعد مجھے یہ چیز سٹوری کنیکٹ ہوئی, کیونکہ میں سمجھتا کہ شاید یہ کسی اور بات پر ناراض ہوا ہو. اس نے مجھے بولا اور ایک گالی بھی لگائی جو میں نہیں بول سکتا مائک پہ اس وقت, اور اس نے مجھے بولا کہ یار آپ مجھے بی والی گالی تو دے سکتے ہیں مگر آئندہ کبھی جھوٹا نہیں بولنا. تو میں سمجھا کہ پتہ نہیں کیوں بول رہا ہے, لیکن بعد میں بیکاز جب بہت سال میں نے گزارے ویسٹ میں تو میں نے اپریشیٹ کیا کہ وہاں پر لوگ عادتاً جھوٹ نہیں بولتے اور عموماً جھوٹ نہیں بولتے. تو
तो एथिक्स और वर्क एथिक्स की बात करेंगे, राइट? तो अब आपको हम वो मैसेजेस देते हैं कि वो हैं क्या. तो इफ़ यू आर रेडी, ये रिकॉर्ड भी करें तो होपफुली समवेयर यू विल बी एबल टू गेट इट. अच्छा, वर्क एथिक्स बिफोर एथिक्स. वर्क एथिक्स बिफोर एथिक्स, क्योंकि जो इंसान ऑलरेडी वर्क एथिक्स जब डेवलप होती है तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होना शुरू होती हैं. इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होना शुरू होती हैं तो आप बेटर चॉइसेस कर सकते हैं. तो मैं ये बोलता हूँ नजीब साहब के यहाँ पर हम एथिक्स की ट्रेनिंग बाद में दें, पहले वर्क एथिक्स की दें. उसकी वजह यह है कि जो इंसान जहन्नुम में ऑलरेडी रह रहा है उसको अगर आप सिखाएंगे कि बेटा झूठ नहीं बोलो, जहन्नुम में जाओगे, चोरी नहीं करो, अल्लाह का अजाब आएगा, तो वो कहता है मैं तो ऑलरेडी अजाब में हूँ, राइट? वो कहता है और इससे ज़्यादा अजाब क्या है? अगर यही अजाब है तो आई ब्रिज वन अजाब टू अनदर अजाब, मैं एक जहन्नुम से दूसरे जहन्नुम ब्रिज कर जाऊँगा. तो हम अपनी कंपनी में पहले वर्क एथिक्स सिखाते हैं, एथिक्स बताते हैं, प्रेशर देते हैं वर्क एथिक्स के ऊपर. बिकॉज हमें मालूम है कि जब बंदा 40,000 से 4 लाख पे आ जाएगा तो उसकी बहुत सारी चॉइसेस, बेटर चॉइसेस, तो उसके सामने जब पैसे पड़े होंगे तो वो चोरी नहीं करेगा, राइट? अब वर्क एथिक्स की क्या बात है? 7 पिलर्स हैं वर्क एथिक्स के. सो आईड लाइक यू ऑल टू पे अटेंशन. आवाज़ आ रही है भाईजान? दाढ़ी वाले साहब पीछे. ओके, गुड. सो वर्क एथिक्स क्या है? अच्छा, मज़े की बात यह है कि टुडे इन दिस डे एंड एज, thank God for this tool that you can learn anything. Now this is, my mother calls मेरी वालदा कहती हैं ये दज्जाल है. ओके, बट ये दज्जाल आपके फेवर में भी काम कर सकता है. तो अगेन कंटेंट है, आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू टेल यू 7 things that if you start searching for those things, whether on ChatGPT, whether on YouTube, but if you start acquiring skills on those 7 areas, your work ethics will improve and you will become globally relevant and your income will start not growing in percentages but in times, right? अब वो क्या 7 चीज़ें? नंबर 1, आपको सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. अच्छा, नो नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, राइट? बट आपको सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी. मैं चाइना से पहली बार अभी मैं आई वाज इन एक हमारी चाइना का एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस का नाम है चाइना फिट. सो डू आई हैव टाइम? कैन आई स्टिल गो अहेड? बिकॉज फिर वो स्टोरी टेलिंग इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ आई टाई टू अ स्टोरी देन यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर. सो मैं चाइना में, मुझे चाइना फिट में आई वाज इन्वाइटेड एज अ स्पीकर. सो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ. आई हैड गॉन टू चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम. दैट वाज दिसंबर ऑफ लास्ट ईयर, अ फ्यू मंथ्स अगो. सो आई केम बैक. तो फिर जो एहसन इकबाल साहब हमारे प्लानिंग मिनिस्टर हैं, मैं वो और चाइनीज़ काउंसिल जनरल, वी आर हैविंग लंच टुगेदर. तो मैं चाइना की बड़ी तारीफ़ें कर रहा था. मैंने कहा जी मैं अभी लास्ट मंथ वापस आया हूँ और क्या मैंने ये देखा और मैंने ये देखा और चाइनीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग के चैम्पियंस हैं और ब्ला ब्ला ब्ला. तो अनवर एहसन इकबाल साहब ने बड़ी मज़े की बात करी. उन्होंने कहा जी जो आपके आउट गोइंग एम्बेसडर थे उनसे मैंने लास्ट टाइम पूछा कि जी आप 3 साल पाकिस्तान में गुजारे आपने, तो 3 साल में आपने पाकिस्तानी और चाइनीज़ लोगों में क्या फ़र्क पाया? तो उन्होंने बोला, डू यू वांट द डिप्लोमेटिक आंसर और यू वांट द ऑनेस्ट आंसर? तो उन्होंने बोला जी आई वांट द ऑनेस्ट आंसर. सो आई एम कोटिंग एग्जैक्टली व्हाट द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने बात करी. उन्होंने कहा जी चाइनीज़ एम्बेसडर ने बोला कि इफ़ यू वांट द ऑनेस्ट आंसर सो लेट मी टेल यू. तवज्जो है मेरी आप सबकी? उन्होंने बोला जी चाइनीज़ पीपल फाइंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, स्टडी देम, simplify those complex problems, find solutions, and that's it. उन्होंने कहा जी what about Pakistani people? क्या ख्याल है? उन्होंने कहा जी, कहने लगे जी मैंने 3 साल जो यहाँ गुजारे, तो चाइनीज़ एम्बेसडर बोला 3 साल जो मैंने गुजारे, I found Pakistani people to find simple problems, make them complex, and then spend all their life explaining why it cannot be done. Is that true? मेरा जो तजर्बा हमारे अपने ब्रीड, अपनी कौम के साथ 29 साल गुजारने के बाद वापस आया हूँ, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर हम पाकिस्तानी जो हैं, वी आर द चैम्पियंस ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रॉब्लम एक्सप्लेन कराने में हमसे बड़ा कोई चीता पैदा ही नहीं हुआ है. आप कोई प्रॉब्लम दे एक्सप्लेन, पूरी किताब लिख देंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या, सोल्यूशन नहीं आता. तो सबसे पहले आपको अपने अंदर अब करना है कि आप YouTube पे जाएंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे हाउ डू आई डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. आप ChatGPT पे जाएंगे और आप लिखेंगे हाउ डू आई डेवलप
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. अगर आप खाली प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आपके पास बहुत सारे कुछ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की वीडियोस आ जाएंगी जो आपको मोटिवेट तो कर देंगी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग तो बता देंगी, बट ये नहीं बताएंगी कि आपने करना क्या है. हाउ डू यू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स? नंबर 2, व्हाट इज नंबर 2? नंबर 2 इज क्रिटिकल थिंकिंग. आपको अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, राइट? अच्छा, आप सोच रहे हो कि यार मैं अपने पेरेंट्स से पूछ लूँ ये बात. मैं आपके पेरेंट्स की एज का होऊंगा, आप में से बहुत से बच्चों के, राइट? तो मैं आपको एक बुरी खबर सुनाना चाहता हूँ. हमारी जनरेशन को बोलते हैं जनरेशन एक्स. आप में से बहुत सारे कोई मिलेनियल्स हैं, कोई जेनजीज हैं, राइट? इज दैट राइट? आप मुझे अल्फा से नज़र नहीं आ रहे बिकॉज वो बहुत छोटे होंगे अभी, बट आप जेनजीज और मिलेनियल्स हैं. आपके जो पेरेंट्स हैं, विच इज़ पीपल लाइक मी, अनफॉर्चुनेटली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर दिस कंट्री इज़ टुडे. तो उन बेचारों को, विच इज़ मी, हमें कुछ नहीं पता कि दुनिया में हो क्या रहा है. ठीक है, हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, कंपनी फ़ायदा उठा रही है तुमसे, इतने सुबह जाने की क्या ज़रूरत है, एक दिन लेट चले जाओगे तो कौन सा तूफ़ान आ जाएगा, बोल दो आज तबीयत ख़राब है. कोई और तुम्हारे दोस्त नहीं है जो इस तुम्हारे यहाँ पर वो पेपर निकलवा दें? सारे बच्चे आगे, हम जो जनरेशन है, हम सारे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हमने उल्टी तालीम दी, इसीलिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हमने. तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ आप जा नहीं सकते हैं. आपको कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ जाना पड़ेगा, राइट? मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया था कि देयर आर 3 क्राइटेरिया when you take advice from someone. Number 1, all 3 must be met. Number 1, they must have vested interest in your success. अब यहाँ पर तो पेरेंट्स क्वालिफाई करते हैं बिकॉज उनकी है, राइट? बट नंबर 2, they must be qualified to give you advice. बिकॉज अगर मेरी वालदा 10th पास हैं और मुझे सीए करना है, मिसाल के तौर पे, शी इज़ नॉट, बट अगर वो मुझे सीए करना है तो मुझे वो एडवाइस नहीं दे सकती. वेस्टेड इंटरेस्ट है बट नॉट क्वालिफाइड. थर्ड, दे मस्ट बी इन लाइफ वेयर यू वांट टू बी. बिकॉज एक अगर वो करप्शन, वो कर से उन्होंने पैसे कमाए हुए हैं किसी बड़े ने, और वो आप नहीं चाहते कि मैं भी वैसे ही बनूं, तो वो नई एडवाइस उससे ले सकते हैं आप. तो 3 क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो एनीवे, आई डाइग्रेस, बट क्रिटिकल थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट. नंबर 3, एनालिटिकल स्किल्स. Ability to analyze things. Number 4, attention to details. Now this is an area where I think somewhere along the way we've missed the plot. हम attention to details नहीं देते, हमारी तवज्जो details में से हट गई. हम ये वाहिद नेशन है जहाँ पर हमारे सबसे बड़े क्रिकेटर वो हैं जो आखिरी बॉल पे आके 1 रन चाहिए होता है और वो छक्का मारते हैं और बोल्ड हो जाते हैं, और हम तालियां पीटते हैं, यार आज मिस हो गया ना, अगली बार. उनकी खुशकिस्मती है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए, आपकी बदकिस्मती है कि वो आपके रोल मॉडल हैं. बिकॉज लाइफ इज़ नॉट ए T20 मैच, लाइफ इज़ ए टेस्ट मैच, इट्स अ मैराथन. यू हैव टू प्ले द इनिंग्स. याद रखिएगा कि कॉर्पोरेट लैडर क्लाइम करते वक्त आपने जितने लैडर्स को स्किप किया, यू विल हिट ऑल ऑफ देम ऑन द वे बैक व्हेन यू फॉल डाउन, एंड ऑल ऑफ देम ऑन योर हेड. There is no shortcut to success. There is no shortcut to success. There isn't, right? तो ये समझना ज़रूरी है. You'll have to pay the price. Either you'll pay the price of success or you'll pay the price of failure, right? Price तो देनी पड़ेगी आपको. Number 5, delivering quality product. You have to be obsessed with delivering quality product. आपको गुस्सा आना चाहिए कि अगर आपने कोई चीज़ बनाई और आपके बॉस ने उसमें गलती निकाली. आपका अगर खून नहीं खौलता है इस बात के ऊपर, तो यू नॉट रेडी येट. यू विल हैव टू बी obsessed. मैं जब आपकी उम्र में था, आपको हमने बताया ना, जब उसने मुझे तंज मार दिया, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता. मैं इंग्लैंड में मैं ब्रिटिश इंग्लिश बहुत अच्छी लिखता था. अब अमेरिका पहुंच गया तो अमेरिकन इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट है. तो मैं जो लेटर्स लिखूँ, आई वॉज अ मैनेजर विद डिलॉयट एट द टाइम इन 1999, तो न्यूयॉर्क में, तो मेरी कम्युनिकेशन में लोग गलतियाँ निकाल रहे हैं. मैं तो बड़ी ख़तरनाक ब्रिटिश इंग्लिश लिखता था.
बट आई सेड कि यार मुझे तो चेंज करना है इसको. आई लर्नड एंड आई एम अ रेगुलर गाय, आई एम नॉट सम रॉकेट साइंटिस्ट. मैंने सीखा एंड माई ऑब्जेक्टिव वाज कि मेरा बॉस पे मेरे पास है, यार कैन यू ड्राफ्ट दिस ईमेल प्लीज बिकॉज यू राइट बेटर. Anybody can do it. You have to learn. You have to be obsessed with delivering quality product. Last two, effective communication skills. हम सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं communication skills में. We are unable to communicate. Communication skills अंग्रेज़ी बोलना नहीं है, अपने मैसेज को समझाना, अल्लाह और दूसरे के मैसेज को सुनना. मुझे ऐसा लगता है, मैं अक्सर अपनी स्टाफ के साथ बैठा होता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपके कान साफ़ हैं. अल्लाह मियाँ ने 2 कान और 2 आँख और 1 मुंह दिया है, विच मीन्स कम्युनिकेशन के 5 ही टूल्स हैं ना आपके पास. गॉड वॉन्ट्स यू टू रिसीव 4 times मोर देन गिव बैक. पहले रिसीव करो, सुनो, समझो. हम जंप करते हैं पहले, प्लानिंग हमारे अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है. हमें ऐसा लगता है प्लानिंग का हमें पी नहीं आता. अभी LANNING तो बहुत दूर की बात है. हमें कूदना है, छलांग लगानी है फ़ौरन, आग परेशान हुए होते हैं, बस जल्दी शुरू कर दो. भाई प्लानिंग करो पहले. ये सारी स्किल्स जो मैंने आपको बताई, दिस विल हेल्प यू. लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच इज़ द ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, इज़ टाइम मैनेजमेंट. आई एम शॉक्ड एंड आई डोंट नो, आई एम श्योर नॉट इन दिस कंपनी, माशाल्लाह सब बहुत शार्प लोग हैं, लेकिन हम जिन लोगों से मिलते हैं हम उनसे बोलते हैं, आप ये मिसाल के तौर पे किसी को आपने टास्क दिया और उनसे आपने पूछा ये आप मुझे कब डिलीवर करेंगे, तो वो आपको यूँ देख रहे होते हैं जैसे आपने उनसे कोई मौत, किडनी मांग ली, प्रॉपर्टी मांग ली, किडनी मांग. क्या हो गया सर, जब हो जाएगा मैं ले आऊँगा. ये कौन सा आंसर है? दुनिया में तो ऐसे नहीं होता, राइट? you're allowed to say give me 30 minutes, let me study, I'll come back and I'll tell you when it'll be done. दूसरा टाइम मैनेजमेंट ये नहीं होती कि आपने अपने बॉस नजीब साहब या बीच में माशाल्लाह इतने सारे लीडर्स हैं, आपने उनको बोला कि जी मैं आपको ये मंडे मॉर्निंग 12 बजे दूंगा, और मंडे 11 बजे आके आपने बोला सर वो हुआ नहीं. बता दिया ना सर, बता दिया ना आपको, बताया तो है सर मैंने, 11 बजे आके पहले बता रहा हूँ ना सर. नहीं, दैट्स नॉट टाइम मैनेजमेंट, दैट्स पुअर टाइम मैनेजमेंट, दैट्स पुअर प्लानिंग. अब जब वर्क एथिक्स पे आप काम करेंगे तो आपकी इकोनॉमिक्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी. नजीब साहब रोज़ सुबह बैठ के हमजा साहब के साथ बैठेंगे, यार मुझे सबसे मेरा बड़ा हेडेक ये है कि ये 375 लोग ये इस कंपनी में मुझे रिटेन करना प्रॉब्लम हो रहा है, वर्सेस कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू बी इन दैट सिचुएशन कि आपके बॉस का सबसे बड़ा रोज़ सुबह हेडेक ये हो, यार मुझे इनको, आपका नाम क्या बेटा? आयशा. आयशा को रिटेन कैसे रखूँ मैं, आयशा कहीं निकल ना जाए. इज दैट अ गुड पोजीशन टू बी इन, राइट? इज दैट अ गुड पोजीशन टू बी इन? वर्सेस यार हमजा आयशा को कुछ सोचो यार, कुछ सोचो यार. I always wanted to be in a situation where I am the headache I am in the company, where my boss is always thinking how do we retain Ahmed, कहीं भाग ना जाए. अब ये डिसीजन किसके हाथ में? जो आप जहाँ खड़े हैं, जो साहब खड़े हुए हैं उन्हीं के हाथ में, और जो खड़ी खातून है या बैठी हुई है जैसे आप बैठी हैं, ठीक है? ओके, अब लास्ट एथिक्स पे आपको 3-4 बातें बताएंगे और फिर देन वी आर डन. 4 चीज़ें. ऑनेस्टी की बात तो हमने कर दी, अब पहले वर्क एथिक्स की बात कर ली, अब एथिक्स की बात करेंगे. एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट वर्क्स टुगेदर, राइट? जैसे हम फिटनेस की बात करते हैं तो हम सबसे बोलते हैं फिटनेस के 3 टायर हैं. ये से रिक्शा, तीनों टायर चलना ज़रूरी हैं. एक टायर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टायर है वो है स्लीप, जो आप में से बहुत से लोग नहीं लेते, लेट सोते हैं, देर से उठते हैं, कम सोते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, राइट? स्लीप. नंबर 2 इज़ न्यूट्रिशन. थर्ड इज़ एक्सरसाइज इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर. आप बोले जी मैं न्यूट्रिशन और स्लीप में ज़बरदस्त हूँ, एक्सरसाइज नहीं करता, सॉरी यू कैन नॉट बी हेल्थी. मैं एक्सरसाइज दबा के कर रहा हूँ, खाता भी ज़बरदस्त, सोने का मेरा कोई हिसाब नहीं, रात भर नेटफ्लिक्स देखता रहता हूँ, बेड़ा गर्क. मैं डिसिप्लिन से सोता हूँ, डिसिप्लिन से, और एक्सरसाइज भी करता हूँ, लेकिन न्यूट्रिशन, अब खाने का बड़ा शौक़ है मुझे, रोज़ निहारी, इदरीस निहारी पहुँच जाता हूँ मैं निहारी खाने, राइट? चिप्स खाता रहता हूँ मैं, स्नैक्स खाता रहता हूँ, कन्फेक्शनरी खाता रहता हूँ, बिस्किट्स खाता रहता हूँ, कोक पीता रहता हूँ, बेड़ा गर्क. तीनों कॉम्बिनेशन.
تو اسی طریقے سے ورک ایتھکس اور ایتھکس از دا combination that you know work, then it becomes a deadly combination of success. اس کے لیے it doesn't matter how ugly you are, how good looking you are, it doesn't matter. It doesn't matter. You can be the ugliest person, but if you have the most amazing work ethics and ethics, you will rule that company. I promise you that. اب ethics کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا importance of honesty and integrity. کیا آپ کی ریپوٹیشن ہے آف آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی؟ نمبر 2 پنکچویلٹی. پہلے ہم نے بات کری تھی ٹائم مینجمنٹ کی, اب بات ہو رہی ہے پنکچویلٹی کی. یہ ایتھکس میں آتا ہے. آر یو پنکچوئل؟ یو نو وٹ ٹائم ڈو یو اسٹارٹ ورک سر؟ You know, if it's 10, first of all, God knows why you have to start work at 10. He doesn't want to start at 10, but problem یہ انہوں نے پہلے 8 رکھا ہوگا, پھر ان کو HR نے بولا ہوگا نہیں سر بہت جلدی بلا لیتے ہیں آپ, 8:30 کر لیں سب آنا شروع ہو جائیں گے. پھر وہ 8:30, یہ چیز میں گزرا ہوں, انہوں نے کہا 8:30 کر لیں سب ٹائم پہ آئیں گے. پھر 9 بجے آنا شروع ہو گئے لوگ. تو کیا کریں بھائی؟ میں نے کہا سر 9 بجے کر لیں, کرتے کرتے وہ 10 ہو جاتا ہے, اور بس چلے تو پھر 5 بجے آئے لوگ دن میں. But it's bad. It's bad. You know what 10 o'clock means for the rest of the world? What does 10 o'clock mean for the rest of the world? Let's say 8 o'clock. If your work starts at 8 o'clock, what does 8 o'clock mean? What is the start time when your work starts at 8? What time should you be in the office? 7:45, you should be sitting on your chair. And most likely 7:30. Ab aap bolenge sir? Hello? تھینک یو. میں سمجھتا لوگ تالی نہیں بجا رہے, میرا سیلف میں جھرٹ ہو رہا تھا. اچھا یہ والی تالی تو نہیں ہے, اب کٹیں, ایک وہ تالی بھی ہوتی ہے. بہت بات کر لی آپ نے, ایک وہ بھی تالی ہوتی ہے, رائٹ. اچھا, تھرڈ از ٹیکنگ اونرشپ. ٹیکنگ اونرشپ, دیٹس پارٹ آف ایتھکس. جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ روز صبح اٹھ کے پاکستانیوں کو یہ خیال ہے کہ ساری دنیا 7 ارب 75 کروڑ لوگ جو ہیں ان کا صرف ایک ہی فوکس ہے پاکستان کی بربادی. میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے بارے میں سوچنے کا. وہ اپنی پریشانی سے نکل جائیں بیچارے, رائٹ. تو دی اونلی پرسن ہو کین سالو یور پرابلم از یو. یو اسٹاپ. اچھا سوسائٹی کیا ہے, آپ وہ کھولیں رات کو نیوز چینل, میں تو نیوز نہیں دیکھتا, پر رات کو آپ اگر وہ نیوز چینل پہ جو یہاں پر بکواس چل رہی ہوتی ہے آپ وہ سنیں تو اس میں کیا ہو رہا ہے, وہ ان کو بلیم, وہ اللہ میاں کو بلیم, نعوذ باللہ, وہ سیاست دانوں کو بلیم, وہ فوجیوں کو, ہر آدمی ایک دوسرے کو بلیم کر رہا ہے. بھائی اپنی پرابلم خود سالو کرو, رائٹ. الحمدللہ وی کیم ہیئر couple of years ago, we opened a club, we built Pakistan's largest fitness brand. Alhamdulillah. Well, you can clap for that for sure. Right? We are today Pakistan's biggest fitness brand. There is no bigger brand than us. Can you imagine that we just got named, ہم تو ابھی بہت چھوٹی سی کمپنی ہے, EMEA Awards ہوئے ابھی. EMEA is Europe, Middle East and Africa. EMEA Awards میں Tri-Fit was named the top 10 fastest growing brand. Right? Not in Pakistan. By جو ہماری انڈسٹری کی ایک بہت بڑی, ایشیا کی سب سے بڑا ٹریڈ فورم ہے, انہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس کری جس میں سارے ٹاپ لوگ آتے ہیں. اس میں انہوں نے جب اسٹڈی کرا تو انہوں نے ٹاپ 10 میں ہمیں, بیکاز وی ڈوئنگ سم تھنگ, رائٹ. بٹ وی سالو آور اون پرابلم. آئی ڈونٹ بلیم اینی باڈی, آئی ڈونٹ لک ایٹ اینی باڈی ایلس, وی سالو آور اون پرابلمس. نمبر 3 was taking ownership. Last one is personal health management, right? I have not met, میں نے زندگی 30+ years تو ہو گئے مجھے کارپوریٹ لائف میں. I have not met anybody. Now hear me out. I would say میں تو نہیں ملا لیکن 90% تم کہہ سکتے ہیں. I have not met globally, global scene میں an unfit C-level executive. میں جب 16-17 سال کا تھا پاکستان میں تھا, جب بھی میرے پاس جم ممبرشپ تھی. میں لنڈن میں جب پڑھتا تھا میری یونیورسٹی میں جم تھا, but I had a separate gym membership, right? Now I'm not a bodybuilder, you can see, but I like to take care of my health. I like to look good as much as I can, okay, as much as I can. But میں gym membership لیتا تھا, اور میں اس لیے لیتا تھا because I wanted to be like them, right? I wanted to be like them. اور can you imagine, آپ جو انسان, آپ کی سب سے بڑی, آپ کا ایسٹ کیا ہے, آپ کی, لوگ بولتے ہیں نا آپ کا جسم, باڈی آپ کا مندر ہے, آپ کی مسجد, اس طرح کے فریز ہوتے ہیں نا سر.
if I don't take care of my own body, which is the most precious asset that I have, how on earth can you be trusted to take care of my company? That's the mantra in the West. وہ بولتے ہیں جب آپ اپنا خود صحت کا خیال اپنی مسجد کا نہیں رکھ سکتے, جو آپ کا سب میرے ایسٹ کا کیسے خیال رکھو گے آپ؟ You will not find many C-suite executives. آپ سب کچھ, how many of you have aspirations to be C-level executive? Hello? Why not? Why not? آپ کو بھی ہاتھ اٹھانا چاہیے. Why not? ہاتھ اٹھانا چاہیے. You should aspire, because God does not create junk. Our parents have created junk in us, unfortunately, but God did not create junk. Do you think God creates junk? Do you think I'm a junk? Do you think you're a junk? How many of you believe you're junk? No, you're not junk. So have big aspirations in life. Have huge aspirations in life. Society may have turned you in certain ways, but today, if you consume the right content, you can change all of that, right? So the point I was trying to make was کہ آپ کو اپنی پرسنل ہیلتھ کا خیال رکھنا پڑے گا. آپ کو کہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آپ کو جلدی سونا پڑے گا, ارلی اٹھنا پڑے گا, آپ کو بہتر کھانا کھانا پڑے گا. آپ کو, مجھے یہاں پر کوئی بھی جنک نظر, فینٹاسٹک, پتہ نہیں یہاں کون بیٹھتا ہے, شاید میرے آنے کی وجہ سے انہوں نے ہٹا دیا ہوگا, رائٹ, لیکن پلیز ڈو ناٹ کنزیوم جنک. یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر اسپورٹس مین پیپسی کے ایڈ میں آتے ہیں اور لیز کے ایڈ میں آتے ہیں. We're irresponsible nation. We're irresponsible. دنیا میں کہیں نہیں آتے, وہ آتے ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس کل کوئی آئے ہوئی تھی مارکیٹنگ ایجنسی, انہوں نے کہا جی اگر ہم یہاں پر, وہ پتہ نہیں کون سے, انہوں نے کسی کنفیکشنری کا نام لیا, جی وہ بہت سارے پیسے دیں گے کیونکہ آپ کے پاس سارا کراچی کا ٹاپ ایچلون آتا ہے, تو وہ چاہ رہے ہیں کوئی کنفیکشنری کا آپ کے ایڈ لگانے میں. کہا نہیں لگا سکتے. وہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں, پیسے بھی دیں گے, نہیں لگا سکتے. 1 ارب روپے بھی دیں گے تب بھی نہیں لگا سکتے. Because I can't allow that. Right? So do you understand? Your body is your temple. Got to take care of it. With that, I'm done. Thank you very much for your time. What you said, but just 2 things. One is that ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا illustrious thought leader ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ایریا سے ہو. obviously یہ پیمنٹ سسٹمس کے لوگ ہیں, سو ٹیکنالوجی اینڈ مارکیٹنگ اینڈ بزنس اینڈ کارڈز اینڈ آل, and I could see some of the uneasiness on some of the faces, because one of the problems in our society, آپ نے بہت ساری بڑی انٹرسٹنگ باتوں میں باتیں بتا بھی دیں اور سنا بھی دیں, لیکن ایک ہے کہ آؤٹ آف دا نارم کوئی بھی چیز سن کے ہماری عادت ہی نہیں. اٹ جسٹ سرپرائزز اس, اٹ میکس اس افریڈ, وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ کہ کوئی بندہ کسی اور آؤٹ آف دا نارم یا آؤٹ آف دا ریگولر مین اسٹریم کوئی بات کرے تو ذرا شکلیں بدل جاتی ہیں. وہ آپ نے شاید یہاں بھی دیکھا ہوگا. سو میں تو لائک آئی ٹولڈ یو, ایوریج ایج 33 یہاں پہ, اینڈ ان کے پاس بہت ٹائم ہے. جو آپ نے بتائی ایتھکس, میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ کچھ چیزیں جو ورک ایتھکس میں اور ایتھکس میں آئیں وہ بڑی انٹرسٹنگ تھیں. سو آئی تھنک اٹس آلویز اے نیو لرننگ بٹ ویری انٹرسٹنگ, اینڈ آئی ہوپ دے انڈرسٹوڈ اینڈ وانٹ ٹو امپلیمنٹ اینڈ لرن فرام دس. سو تھینک یو ویری مچ. آپ نے سیکنڈلی آئی مسٹ ایڈمائر یور ماڈسٹی کہ جو آپ ایز ٹرائفٹ کے CEO ہیں لیکن ہارڈلی اینی تھنگ اباؤٹ دا برانڈ. یو اسپوک ویری sort of generically and vastly on the subject without actually doubting your brand. It is a very big brand, and we thank you for taking time out, and inshallah we will continue with these series, but your lecture will be remembered and it will be online also and available. So thank you very much. Thank you, bahut shukriya. Thank you very much. Thank you so much. Oh wow, oh beautiful, that's very very nice. Thank you so much. Thank you. بہت شکریہ, very kind of you. Thank you very much. Thank you, sir.